بڑے دل سے بڑی روح سے مہیا کیا. اس بات سے شکر گزاری کرتا ہوں. پاسٹر جی کا اپنے بزرگ چچا جی فکر صاحب کا شکر گزاری کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ ہم یہاں مل کے سیکھ سکیں. میرے خیال سے جہاں تک آواز آ رہی ہے ایسے ٹھیک ہے؟ مائک کو بولیں ایسے ٹھیک ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اوکے یہ چاہیے اسٹینڈ چاہیے اسٹینڈ. اوکے اوکے. کافی ساری چیزیں پرپیئر کر رہے تھے ہم، جیسے پتہ چلا کہ مجھے یہاں آنا ہے، لیکن خدا نے مختلف میسج دیا کیونکہ اس بات کی ہمیں ضرورت تھی. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے. متی کی انجیل اس کا 22 باب 14 ہے. قرآن کی تہذیب ہم کھڑے ہوں گے. چنے ہوئے ہے بچی جس سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جن لوگوں کا نام کلام مقدس میں ہے وہ کوئی 2000 سال پہلے ایسے ہماری طرح رہ رہے تھے نا. وہی لوگ موسیٰ ہو گیا، نوح ہو گیا، داؤد، سلیمان، ایسی دنیا تھی. اور عرب میں تھے وہ، ہم بہت قریب ہیں ان کے. وہ عرب میں تھے، گلف میں تھے نا. فلسطین کر لو، لبنان کر لیں، ایسے لوگ رہ رہے تھے. وہ آج بائبل مقدس میں کیوں ہے؟ دیکھیں آپ کے ساتھ ایک کرسی خالی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس کی وجہ جانتے ہیں کہ جو چیئر میرے ساتھ خالی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ خدا ہمیں کوئی خدمت دے. میں قائن سیمول کے بارے میں پڑھ رہا تھا. ان کی کمٹمنٹ ایسی تھی کہ خداوند نے استاد سے بات نہیں کی، سیمول کو بلا لیا. وہ بھاگ کے علی کے پاس جا رہا تھا کہ آپ نے مجھے بلایا. کمٹمنٹ دیکھیں. میں چھوٹی چھوٹی ہائی لائٹس دے رہا ہوں کہ خداوند کیوں چنتا ہے. یہ بچہ جو بیٹھا ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے. ایسے بچے ہیڈ فون لگا کے گانے سن رہے ہوتے ہیں گھر میں تھیٹر میں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارے بچے خداوند اچھے لیے جو خدمت میں شمولیت کرتے ہیں. میں والدین کو بھی الرٹ کروں گا جن کے بچے پاؤں کھینچتے ہیں کہ میں چرچ نہیں جاؤں گا، میرے دوستوں کے ساتھ جانا ہے. یہ بات غلط ہے. ایک اور سوچ آتی ہے، تھوڑا آگے بڑھیں گے، کافی ٹائم ہے، کل نکاح کے کافی وقت ہے، تو ہم مختلف طریقے سے دیکھیں گے تاکہ ہمیں احساس پیدا ہو. لیکن چنا وہ جاتا ہے، میں گاؤں سے ہوں، ہم سارے تقریباً پنجابی ہیں. یہ پنجاب میں پیدا ہونے لیکن کراچی آ گئی، لیکن کوئی میں نے گاؤں کا. جب ہم بیج بوتے ہیں نا، جب زمین پہ بیج پھینکتے ہیں تو اگتا ہے، پھل آتا ہے. لیکن زمین کھلی ہوتی ہے، اس پہ ہوا بھی لگتی ہے، بیج آتا ہے. کبھی گھر میں فرش پہ ہم نے بیج بویا کہ اگر ہم یہاں بیج بوئیں تو یہاں سے فصل اگے گی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھل لائیں یا ہم چنے جائیں تو ہمارا زرخیز ہونا لازمی ہے. ہم نے اپنے آپ کو مہیا کرنا ہے. بہت کامن سی بات ہے، یہ ٹاپک بہت واسٹ ہے. اگر دیکھیں تو 100 لوگ ہیں جو جن میں کلام مقدس میں جن کا ذکر ہے. روت لے لیں، آستر لے لیں، نوح ہے، موسیٰ ہے، میں ہاتھوں پہ گن سکتا ہوں. ساؤل، پھر پلوس، وہ بھی ساؤل تھا، اس کو پلوس بنا دیا گیا. خاص وجہ خدا کیوں چنتا ہے، کیسے چنتا ہے، ضرورت کیوں پڑی. پھر اتنے سارے انبیاء ہیں، اتنے سارے نبی خدا نے چن لیے، کیوں؟ ہم اگر آپ یونس نبی کی بات کریں تو وہ خدا سے بھاگ رہا تھا، اپنی مرضی کرتا ہے، میں ادھر ہی جانا، میں ادھر ہی جانا ہے. کیا نہیں تھے، بندہ پتھر مارے تھے، دس از ناٹ دا پلیس فار، آپ کو یہاں ہی جانا ہے. تو ہم بعض بات اپنی مرضی کرتے ہیں، ہم اپنے دل کی بات پوری کرنا چاہتے ہیں. تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا. ہم ناچیز لوگ ہیں، نکمے ہیں. ادھورے دنوں کی پیدائش ہے. چند ایک ہفتہ پہلے چاچا جی کا مداح کیا گیا دبئی چرچ میں. ہم ہر مہینے کے آخری ہفتے میں اپنے نیشنل ہیرو کو نومینیٹ کرتے ہیں، تو ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ایٹریبیوٹ دیتے ہیں.
تعریف میں، ان کی محبت میں، پیار میں، ان کی خدمات کو ہم سہراتے ہیں. تو بہن شہلا نے بتایا کہ ان کی کمٹمنٹ، پھر پائی صاحب نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں بتائیں کہ سلاطل بھائی بیمار بھی تھے اور ان کی بازو میں درد ہوتا ہے، وہ آ کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت ساری چیزیں میں نے سنی. مطلب بات ہو رہی تھی کمٹمنٹ کی، بات ہو رہی تھی کمٹمنٹ کی. تو جب میں سیموئل نبی کی زندگی پہ، قائن سیموئل کی زندگی پہ نظر کر رہا تھا تو وہ بھی بڑا غلط کمٹمنٹ تھا. کہ بچے کو خدا نے، جو کہ ہنا کا بچہ تھا جس کو ہیکل میں گیا گیا، اس کی کمٹمنٹ کو دیکھ کے ایلی کو ہٹا کے اس شخص کو قائن بنا لیا گیا. پھر اس شخص کو ایک خاص خدمت بخشی کی. اس نے نبیوں کو، اس نے بادشاہوں کو چنا خدا کے لیے، اس نے خدا کے لیے بادشاہوں کو چنا. تو مسیحی ہوتے ہوئے ہماری کمٹمنٹ کدھر ہے؟ اپنے پیچھے نظر گھما کے دیکھیں کہ ہم چننے جانے کے قابل ہیں. تو میں سلام کرتا ہوں ان کی خدمت کو، ان کی جو کمٹمنٹ ہے. اور جب آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں تو برکات آپ کے سامنے ہے. یہ جو ورس ہے کہ میں بچہ تھا اب بوڑھا ہوں لیکن میں صادق کے بچوں کو ٹکڑے مانتے نہیں دیکھا. سچ بات ہے، جب ہم صادق ہوتے ہیں نا، جب ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو کلام ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہے، ہم چنے میں جاتے ہیں. کوئی بھی انسان سیدھا نہیں ہوتا جب تک وہ خدا کا ایکسپیرینس نہیں کرتا. فلوس کی ہم بات کریں، چلیں ایک چیزیں دیکھتے ہیں کہ خدا نے نبیوں کو بھی چنا، خدا نے کاہنوں کو بھی چنا، خدا نے بادشاہوں کو چنا. یہ سارے انڈیویجول انسان تھے. خدا نے پھر ایک قوم کو بھی چنا. خدا نے سب سے پہلے خاندان کو چنا. اس سے بھی پہلے خدا نے پھر اس سے بھی اوپر خدا نے یسوع کا چناؤ کیا، اپنے بیٹے کو چنا. پھر اپنے بیٹے سے پہلے اپنے مقدسہ مریم کو چنا، اور پھر یوسف راست باز کو بھی چنا. کیوں؟ مقدسہ مریم بھی فرشتے نے کہا کہ میں نہیں جانتی، سوری میرے ساتھ یہ غلط ہوا. اس نے انکار نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو مہیا کیا، اپنی اویلیبلٹی دی. کیا آج ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو چرچ کے لیے دیتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، میرا بیٹا چرچ میں کوائر میں گائے گا. اچھا میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہم تو دکھنا چاہتے ہیں، ہم کچھ کیے بغیر دکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے آج کوٹ پہنا ہے، میں نے سوٹ پہنا ہے، تو میں جب جا کے پرفارمنس کروں گا لوگ میرے فرینڈس بھی دیکھیں گے، میرے بال بہن بھی دیکھیں گے، اور دیکھیں میں نے کتنا اچھا کلر پہنا ہوا ہے. میں پرفارم کروں گا لوگ میری واہ واہ کریں گے، آج آپ سے سوٹ اچھا پہنا. ہم انسان کو دکھنا چاہتے ہیں. چنے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم دل سے خدا سے ملنے نہیں آتے. 2014 کی بات کروں، مجھے ابھی 7-8 مہینے ہوئے تھے. تو کیونکہ میرا ووکل اونچا ہے، میں بے سرا ہوں، خدا ان چیز جانتا ہے. ہر کی چیز کہتا ہوں کہ خدا کا مجھے سر دے. یقین کریں اپنے بزرگوں سے میں ڈر کی چیز کہتا ہوں، ان کے ساتھ گانا بڑا مشکل ہے. کیونکہ چیز ایکسپیرینس میں سننا تھا. جو لوگ میوزک کو تھوڑا بہت سمجھتے، تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، وہ بڑی تمیز سے ساتھ گاتے ہیں، سنتے ہیں پہلے بڑوں کو نا. جب یہ شروع کرتے ہیں گیت تو میں پھر لفظوں کو نا سنتا ہوں. میری شاید سر مون بھائی جیسی نہیں ہے. مجھے سوچتے سن لاک گا رہے تھے اور میں سن کے پھر گا رہا تھا. بہت اچھا گاتے ہیں، مجھے پتہ ہے. میں اسی بات کہہ رہا ہوں. اب 2014 میں ایک چرچ کوائر میں کھڑا ہوتا تھا اور کافی سارے ساتھ میں سینئر لوگ تھے. تو نا ہمارا مائک بند کر دیتے تھے. ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 2-3 مہینے میں نے انتظار کیا. میں نے بولا یار ہماری آواز تو اتنی اچھی ہے، ہم اونچا گاتے ہیں لیکن ہمارا مائک میں آواز نہیں آتی. اور یہ تو غلط بات ہے، مطلب لڑکوں والی بات. 2-3 بار میں نے یہ بات کی تو اشرف کے چرچ کے سہیل نام تھا، بڑے پیارے بھائی تھے. انہوں نے خدا کا ایکسپیرینس کیا تھا یسوع کا، پاکرو سے وہ آشنا تھے. انہوں نے مجھے چرچ کے بعد روک لیا کہ پکڑ میں آپ کے ساتھ میں چائے پی. بولا یار آپ چرچ آتے تو اپنے لیے آتے ہو، خدا کے لوگوں کو دکھانے آتے ہو. کیا ہو گیا، میرے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ جیسے آپ کس لیے چرچ آتے ہو؟ آپ اس لیے خدا سے ملنے آتے ہیں، بس سچ کے آتے ہیں. ہوا میں باتیں مار لو نا، بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو. کہتے ہیں بیٹا دیکھو آپ چھوٹے بھائی ہو، عمر میں شاید میرے سے اتنے چھوٹے نہیں لیکن میرے سے چھوٹے ہو. سنو، انہوں نے بڑے سخت طریقے سے میرے سے بات کی. مجھے کہنے لگے جب آپ گاتے ہو نا، جب آپ کی آواز نکلتی ہے تو آپ کی ایک ایک سر، آپ کی سانس کی آواز جو آپ کو بھی نہیں سنائی دیتی، یسوع سنتا ہے، خدا سنتا ہے. ہاللیلویا.
तो अब जब भी हम आए ना, हमें शायद स्टेज ना दिया जाए, हमें शायद माइक ना दिया जाए, हम आखिरी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो भी खुदा हमें देखता है। सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक खुदा हमें देखता है कि हम किस नीयत से खुदा के घर में आए हैं। आप 10,000 लोगों में हैं, पूरा पंडाल खड़ा हुआ है, कन्वेंशन चल रही है, 20,000 लोग हैं, 1,00,000 लोग हैं, आप आखिरी शिफ्ट में हैं, आप सेंटर में हैं, तो खुदा आपको वहां से देख रहा है। हो सकता है खादिम जो रूम है आपका नाम लेके आपको बुला ले। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। मैं एक और छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा। फिर उस चीज़ को मैंने सीखा, फिर मैंने कभी माइक की डिमांड नहीं की, खड़े ना गाते रहना। आहिस्ता आहिस्ता 1 साल 1.5 साल हुआ, मैनेजमेंट चेंज हुई, तो मुझे छोटी सी खिदमत मिली, लोगों को लाइन बना के देने की, जूते सीधे करने की। आई एक्सेप्ट, मुझे आवाज़ दी कि बेटा आप ये करो। जब हम दुआ करते हैं तो आपने पीछे से ना ऐसे शब्द हाथ रखने को गिरे ना। चलते 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 खुदा ने कहा कि तू मेरे साथ चल। मेरे घर वाले को, फिर मेरे बेटे को, आहिस्ता आहिस्ता मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खुदा की जो खिदमत है वो बहुत मुश्किल है। हमें बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मोहब्बत से खुदा के साथ चलना पड़ता है। जब हम हम्बल होते हैं, अपना आप खुदा करते हो, खुदा चुनता है। हम इस काबिल नहीं हैं, हम न कम ना चीज़, बिल्कुल मट्टी है, लेकिन ये खुदा का फजल है। देखें, फजल सब पर बराबर है, लेकिन जो खुदा के प्यारे होते हैं, जैसे पास्टर जी हैं, अच्छा जी हैं, सब ही हैं, खुदा ने सब कुछ चुन रखा है, लेकिन अब शायद खुदा के साथ वफादार नहीं। कहीं भी हम डंडी मार देते हैं। मुझे दुख है इस बात का कि आज कुर्सियाँ खाली हैं। क्यों? लोग पादी साहब को दिखाने आते हैं कि पादी साहब मैं भी हैं, हाजिर लगवा जाते हैं हम अपनी बरकत खो देते हैं। चलें, कैसे होती है? हम साउल से शुरू करते हैं। टाइम तो भी काफ़ी है। मैं ही चाहता हूँ कि बोर ना होंगे। जो जिसको नींद आए ना वैसे हाथ ला के भाई बंद कर दे, नींद आ रही। आपने मेरी तरफ देख के बात करें, कम है, लेकिन लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, जमा होंगे, मैं वहाँ मौजूद। हाजिर नहीं कहना, यीशु रूह है, यीशु हमारे साथ यहाँ रहता है, तो हम भी मौजूद है। लेकिन लफ्ज़ों का भी बड़ा हेर फेर है। हम जब लफ्ज़ गलत कहते हैं तो भी वो बरकत चीज़ नहीं है, तो वो वहाँ मौजूद। आज हमें ये चीज़ सीखनी है कि वो हम यहाँ मौजूद होता है। लेकिन जब हम घर से निकलते तो यीशु मेरे साथ ही आया, मुझे सलामती से यहाँ ले आया, फिर हम इकट्ठे बैठे हैं, हमने प्रस्तुत की है। उससे मुझे थपकी दी कि बेटा आजा, मिल के सीखते हैं। तो हम वो बरकत लोग हैं, साउल से सीखते हैं। अब ये बंदा, हम पलूस की बात कर रहे हैं जो कि साउल था। रेफरेंस के लिए मैं अपनी एरिया से दरख्वास्त करूँगा, अगर वो पढ़ना चाहें पढ़ दें करके, कि अमाल की जो ख़त है, अमाल की जो किताब है, उसका 9 बाब उसकी 10 से 19, लेकिन जो मरकज़ी आयत है वो 15 है। अगर किसी भाई या बहन को पढ़ना है तो घर जाके पढ़ लीजिए। हम यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल से सीखेंगे अपनी अकल के लिए, और अमाल में से पढ़ेंगे उसका 9वां बाब, उसकी 10 आयत से 19 आयत तक है, लेकिन 15वीं आयत जो है वो मरकज़ी आयत। अगर एक ही आयत आप पढ़ते चलेगा, इट्स फाइन। ऊंची आवाज़ से। मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। हालेलुया। साउल को खुदा ने क्यों चुना? किसी के पास इसका जवाब है? हमारी अकल क्या कहती है? साउल ही को क्यों चुना? जो उस वक्त के लोग थे, जो वाकई पहले मसीह थे, जो यीशु को फॉलो करते थे, जो खुदा से बात करते थे, उनमें से किसी एक का चुनाव क्यों नहीं किया? क्या वजह है? शायद हम सब जानते हैं, बोलना नहीं चाहते। देखिए, खुदा जो है ना, उसको गुनाह से नफरत है, गुनहगार से मोहब्बत करता है। क्या पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है उसमें ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनको बैट पकड़ना नहीं आता, जिनको बॉल पकड़नी नहीं आती, कैच करना नहीं आता। खुदा ने देखा कि ये तो मास्टर बंदा है,
شریعت کو جانتا ہے, کلام کو جانتا ہے, لیکن میرے لوگوں کو پیٹ رہا ہے, یہ مار رہا ہے. تو خدا نے اس کی خوبی دیکھی, خدا اس کو پکڑا کہ اب تو میرے لیے کام کرے گا, اب تو میرے لیے کام کرے گا. شاید پولس کو اس بات کا تجربہ نہ ہوتا تو بولتا کہ نہیں ہے, شاید میں سمپلی بیمار ہو گیا تھا. خدا نے اس کو آواز دی, خدا نے اس سے بات کی کہ اب بس, لوگ بھی میرے ہیں, تو بھی میرا ہے, اب آئندہ کو تو میرے لیے کام کر. اب اس بندے کا ذکر بائبل میں 14 خطوں سے 14 لیٹرز وہ خدا کا ہو کے رہ گیا. اور اس نے یہ تک لکھا کہ اس کی ذہن میں آج کے لوگوں کی طرح شادی کی خواہش بھی نہیں رہی. ہمیں بھی ٹیچنگ ملتی ہے کہ اگر تم نہیں رہ سکتے تو شادی کر دو. میں تو کہتا ہوں کہ مت اس بندھن میں بندھو. جو بیاہے ہیں وہ اپنی بیوی کے چکر میں رہتے ہیں, مصروف رہتے ہیں, اس کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. لیکن جو سنگل ہیں, جو ایک شادیاں نہیں ہوئی ہوئی, وہ خدا کو وقت دے سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں تو بہتر ایسی کمٹمنٹ. جو کلام کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پولس کی کمٹمنٹ کیا تھا. میں نے پہلے اسی بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ ہماری طرح اس زمانہ میں سال پہلے 2025 سال پہلے ایسے ہی رہ رہے تھے, چند کچھ اور سال پہلے ایسے ہی رہ رہے تھے. ان کا چناؤ کیا گیا, جیسے شاید شاہ جہان بھائی ہیں, یہ پالوس ہوتے اگر اس وقت شاید پیدا ہوتے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, آج بھی وقت وہی ہے, وقت وہی ہے. ہم شاید ہمارا نام کتاب حیات میں اچھے حروف میں لکھا جائے. شاید دنیا آگے کو آئے, جب اس سے دوبارہ واپس آئے تو سلاطین انکل کے نام سے کچھ نہ کچھ لکھا جائے. ان کے جو گیت ہیں وہ پرنٹ ہوں, وہ قومیں ان کے گیت گائیں, وہ بچے پالوس کی مانت, شاید داؤد کی مانت, شاید ایمس کو کچھ اور رتبہ ملے. لیکن ہم کچھ کر نہیں رہے. ہم ایسا کچھ کر بھی تو نہیں رہے کہ ہمارا کسی کتاب میں, کسی مقدس بک میں, کسی کی تم کتاب میں نام آئے. ایسا ہم کچھ کر رہے ہیں؟ ہاللیلویا. اس کے بعد ایک اور ساؤل کی بات کرتے ہیں, ایک اور ساؤل کی بات کرتے ہیں جو کس بات کے لیے نکلا اور کہاں چلا گیا. جناب اپنے ابا کے گدھے ڈھونڈنے گئے. کیا کیس کا بیٹا اپنے ابا کے گدھے ڈھونڈنے نکلا اور بادشاہ بنا. ایسا کبھی ہوا؟ خدا کو جو پسند آ رہے. لیکن جب اب ہم پیدا ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سارے 3-4 کلو کے نسل بیٹھی ہوتا ہے کہ 3 کلو کا بچہ 3.5 کلو کا 4 کا, ہاتھ کوئی 4.5 کا ہو. ایسا ہی ہے 5 کلو کے بچے میں دیکھتا ویٹ ہوتا ہے. شاید جو ساؤل تھا جب پیدا ہوا تھا 1 کلو کا ہی ہوگا, چھوٹا ہی ہوگا نا, لیکن نہایت خوبصورت, اونچا, لمبا, جوان ہوا. یہ حادثہ نہیں تھا, یہ حادثہ نہیں تھا. تو خدا نے جو پلان ازل سے کیے ہیں, ہم شاید سوچتے کہ جو ماں مریم سے فرشتے نے آ کے بات کی کہ تیرے بیٹا ہوگا, وہ بھی حادثہ نہیں تھا. راسوا یوسف سے فرشتہ ملا, وہ بھی حادثہ نہیں تھا. یہ خدا کے پلان ہیں. تو آج شب جب آپ دعا میں بیٹھے, جب گھر جائیں, سونے سے پہلے خدا سے پوچھیں کہ خداوند میری زندگی میں آپ کا کیا مقصد ہے, میں تیرے کام کیسے آ سکتا ہوں. یہیں سے ہم شروع کریں گے. میں اپنی اہلیہ کی مثال دوں گا. چونکہ خاندان کیتھولک تھا اور والدین بہت مطلب کٹر کیتھولک اور نیرو مائنڈیڈ کی بیٹیوں کو باہر نہیں نکالنا. شاید فیل ہو جاتے ہیں, والدین کی بہت ساری مجبوری ہوتی ہے, شاید پڑوس میں کچھ لوگ اچھے نہیں تھے, تو بچوں کو باہر کوائر میں نہیں دیا, چرچ میں نہیں بھیجا, صرف کیتھولک گئے, آ گئے واپس. سوری میں کسی مشن کو برا نہیں کیا. تو ان کو گانے کا تجربہ نہیں ہوا, لیکن شوق بہت فیملی, کیونکہ میرے خاندان میں سارے گانے والے ہیں. کوئی اچھا کرتا ہے, کوئی زیادہ اچھا کرتا ہے, کوئی بہت اچھا کرتا ہے, کوئی کم کرتا ہے, شاید کوئی میرے جیسا گاتا ہے. ان کو بڑا شوق تھا. ہم نے دعا کی, گھر میں بجا بھی لا کر رکھا, بجانا نہیں آتا تھا, یوٹیوب پہ چیزیں دیکھیں. لیکن خدا نے آہستہ آہستہ جب انہوں نے پریکٹس کرنا سیکھی تو خدا نے سر دیا. جب گاتی تھی نا تو
سر میں نہیں رکھ جاتی. میں خدا سے ڈرتے تو میں نے کبھی ایسا تھا مجھے معافی دوں, آپ ایسے کیوں کرتے ہو. ہم نے دعا کرنا شروع کی, میں نے اپنی کمٹمنٹ خدا کو دی کہ خدا میں گانا چاہتی ہوں, اور خدا کے نام کو جلال ہے. ابھی جب زبور گاتی ہیں تو بڑی اچھی آواز آتی ہے. گیت ان کے ساتھ بھی میں نے گایا, کرسن کے گیت ہم نے گایا, جیسا بھی گایا, خدا کو پسند آیا. تو خدا, جب ہم خدا کو ڈھونڈتے ہیں تو خدا ہمیں مل جاتا ہے. جب ہم کسی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں تو خدا ہمیں دیتا ہے. مانگو. ہم نا مسیح ہوتے ہیں جو ہمارے پاس سب کچھ ہی ہے, یسوع ہمارا, بائبل ہماری, خدا ہمارا, نبی ہمارے. فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں, فائدہ دوسری قومیں اٹھا رہی ہیں, ہم اسے کیئر ہی نہیں کرتے. لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا. یعقوب کے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ اگر تو بے عقل ہے تو خدا سے مانگو, وہ بڑی فیاضی سے دے گا. ہم مانگتے نہیں. اب وہ بے عقل تو وہ بے عقل ہی رہتا ہے. تھوڑا سا کہ نہیں, میں آپ کو بتا چاہتی ہوں نا, عقل دار تو دار جیسے درد تھا, ان کی عقل دار نا درد تھا اس میں, جو جیسے ایک عقل دار ہے, بڑی دار تھی, تو ڈاکٹر نے کہا یہ نکلوانی پڑے گی. عقل کی بات میں بتاتا ہوں, تھوڑا سا ہنس لیتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو نہیں بیٹا نکالنی پڑے گی. گئے کہ میں نے بولا کیا ہوا ہے, لیکن ڈاکٹر کہہ رہے دار نکال دیں گے. تو یہ عقل دار تھی میری. میں نے کہا دیکھو مجھے تو پہلے ہی کام عقل ہو, مجھے اتنی عقل نہیں ہے. اب آپ کی عقل دار تھی تو آپ کی نکلی تو آپ میرے برابر آ جاؤ گے, ہم دونوں کی عقل برابر ہو جائے گی. لکھا ہے کہ اگر آپ میں حکمت کی کمی ہے تو خداوند سے مانگیں, وہ بڑی بے خیال سے مہیا کرے گا. ہم مانگتے نہیں, ہم خداوند کو اپنا دیتے نہیں, عقل مانگتے نہیں, حکمت مانگتے نہیں, منہ کھولتے نہیں. وہ بھرے گا کیسے؟ ہم اپنے کو مہیا نہیں کرتے, وہ دے گا کیسے؟ وہ مامور کیسے کرے گا؟ یقین کریں دل خوشی سے جھوم اٹھا. میں نے ایسے گیت پہلے نہیں سنے, یہ سارے میرے لیے نئے تھے. جہالت ہے نا, I'm not oriented with these songs. میں جھوم رہا تھا, میرا گانے کا اسٹائل کچھ اور تھا, مزہ آ رہا تھا. ایسے پیارے لیرکس, ایسی کمپوزیشن, گاڈ بلیس جس نے بھی لکھا, جس نے کمپوز کیا, اس کی محنت کے لیے ہم خدا ان کا شکر گزار کرتے ہیں. خدا ان لوگوں کو برکت ہے جنہوں نے یہ گیت لکھے ہیں, کمپوز کیے ہیں, گائے ہیں. گاؤں کو اور بڑھائے. آمین. تو پالوس کو خدا نے چنا, جو کہ ساؤل تھا, اس نے بھی انتہائی کام کیا خدا کے لیے. پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ خدا نے داؤد کو چنا. داؤد کو کیوں چنا؟ کہ ہم اپنی قوم کی غیرت رکھتے ہیں. میرے گھر کے ساتھ دوسرے والے گھر میں کسی نہ کسی غریبان کو پکڑا ہوا تو مطلب وہ اندر آ جاؤ, لڑائی کے اندر آ جاؤ. سارا از یور برادر, کام آؤ, اس ساتھ کھڑے ہو جو بھائی, اس سے ساتھ کھڑے جو تمہارا بھائی ہے. میں موسیٰ کی ایگزامپل دیکھتا ہوں کہ ایک مصری لڑ رہا تھا, ایک اسرائیلی کو مارا تھا مصری. یقین کرو موسیٰ نے اس کو جان سے ہی مار دیا. اتنی تڑپ, اتنی محبت, اتنا پیار, اتنی جگان کر. اسے یہ نہیں دیکھا کہ جو اس ملک کا حکمران ہے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا. مار دیا, بھائی تمہیں دبا, بھاگ گیا, جنگلوں میں چلا گیا. کیا آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ داؤد کو دیکھیں, چھوٹا تھا, جیسا بھی تھا, بہت کمیٹڈ. اس سے بھائیوں سے اس کو ڈانٹا, وہ تو جا, تو ایسے کہ آگے جا, کر جا, جلدی جا, بکری لے کے جا. نہیں مجھے جان لگا, تو چھوٹا سا تو ہے, کیا کرے گا؟ تجیلت کو کیسے مارے گا؟ لوگ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں, فوج آگے نہیں ہو رہی, تو کیا مارے گا؟ کتنے بڑے بڑے جوان ہیں جو آگے نہیں جا رہے ہیں. نہیں, خدا میرے ساتھ ہے, مجھے اس کا تجربہ ہے. میں نے جنگلوں میں شیروں کا مقابلہ کیا ہے, میں ریچھوں سے لڑا ہوں, میں نے بہت سی چیزوں کو, لوڑیوں کو میں نے بھگایا ہے اپنی بکریوں کو بچاتے ہوئے. یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا, پتھر نکالا, دیکھ لیا. حالانکہ اس جاتی جلی تو اس کو گالی کہ تو مجھے کتا سمجھتا ہے کہ تو مجھے مارنے آیا. کہ آج ہم یہ کرتے ہیں. خدا کو وہ کیوں پسند نہ آئے؟ جب وہ خدا کی چنی ہوئی قوم کو للکار رہا تھا تو داؤد نے کہا اس کی جرت کیسے ہوئی کہ ہم سب کو للکار رہا ہے, خدا کی قوم کو للکار رہا ہے, میں اس کو جان سے مارتا ہوں. وہ ایسا ہی ہو کہ آج ہم یہ کرتے ہیں. اتنی کمٹمنٹ ہے, اتنے بہادر ہم ہیں
یقین کریں کسی کا ایکسیڈنٹ کسی گاڑی بند ہے گاڑی کھڑی کر کے رکتے نہیں ہیں یہاں ٹریفک ہے پیچھے پولیس والا آ جائے گا مجھے گاڑی میں آتے ہوئے کم مسیح لوگوں کا یہ وتیرہ نہیں ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہمیں اچھے سمیرٹن بننا ہے اچھی سامری بننا ہے. ہم نے بچپن میں چیز سیکھی ہے نا آپ کو کہیں بیمار گرا ہوا ہے بیچارہ کسی کو آپ کی ضرورت ہے تو رکیے سب کچھ چھوڑ کے میں اپنے بیٹے کو یہ چیز سکھاتا ہوں. اس چیز سے بڑی بات کوئی نہیں کہ آپ خدا کا کام کرو. میں چرچ آ رہا ہوں اگر مجھے کسی کو میری ضرورت ہے رستے میں تو پہلے وہ خدمت ہے پھر بعد میں میرے مطابق یہ اور شاید خدا کو بھی یہی پسند ہے. دیکھیے خدا میں اکثر لوگوں سے بات کرتا ہوں اسپیشلی غیر قوموں سے مسلمانوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی نیچے نہیں آتا. بائبل میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا. خدا ان کا بڑا فضل ہے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں خدا سے ڈرتے ہوئے اتنا بڑا تھیلا میں صبح کھانے کا لے کے جاتا ہوں شاید مجھے 2 والے اس میں سمجھتے ہیں ساری غیر قوموں کے پیٹ بھرتا ہوں شاید ہاتھ اٹھا کے مرضی وہ دعا کرتا ہوں خدا ان کے نام کو جلا. ان کو پتا ہے کہ یسوع خود نیچے آتا ہے خدا خود نیچے آتا ہے. وہ مجھے بھی سیر کرتا ہے مجھے خوش بھی کرتا ہے میری ہر چیز میں وہ شامل ہوتا ہے. اس چیز کا تجربہ کر. اور داؤد کو خدا نے اسی لیے چنا کہ وہ خدا کے لوگوں کی خدا کے گھر کی خدا کے نام کی غیرت رکھتا. اس لکھا کہ کہا کہ مجھے میرے دل کے مطابق مل گیا. گو کہ وہ شاید گناہ میں بھی پڑا لیکن خدا ہمیشہ محبت رکھتا ہے. وہ گنہگار سے محبت کرتا ہے اس سے گناہ سے محبت کرتا ہے. ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے کوئی بھی دور کا دعا نہیں ہم سارے گنہگار ہیں. یہ نکامہ نا چیز بیٹا آپ کا بالکل گنہگار خدا سے دور گالیاں دینے والے غصہ کرنے والے ایگو رکھنے والے. لیکن جب خدا چنتا ہے نا بڑے تھپڑے پڑتے بڑے ڈنڈے پڑتے ہیں. انسان اپنے آپ کے ساتھ لڑتا ہے تو اپنے آپ کو خدا کو دے. جوان لڑکے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اکثر جب چرچ میں کھڑا ہوتا ہے تو زبور گا رہے ہیں. اب ہم تو اونچا گاتے ہیں بھائی مت دیکھو آپ کی کوئی آواز نہیں سن رہا خدا آپ کا سن رہا ہے تو منہ بند کر کے بھائی آپ رسش کر رہے ہو کیا ہو گیا کس بات سے شرما رہے ہو. کسی چیز کا تجربہ کیا جوان بیٹیاں جوان بیٹے منہ کھولتے ہی نہیں. میں اکثر بیٹا جب ڈنڈی مارتا ہے بولتا ہوں اشارہ کرتا ہوں ایسے گاؤ بھائی منہ کھول کے گاؤ خدا کی پرستش کر رہے ہو. بھائی کوئی انڈین گانا نہیں گا رہے ہو نصیبوں کو نہیں گا رہے آپ خدا کی پرستش کر رہے ہو. اب جب ہم گانے گاتے ہیں کلاس میں یا بیٹھ کے ڈھولک پرائیویٹلی ہم بیٹھتے ہیں تو بڑی ہماری باتیں نکلتی ہیں. ٹپے بھی گاتے ہیں ہم شور والے گانے بھی گاتے ہیں گٹاریں بھی بجتی ہیں تبلے بھی بجتے ہیں جناب کی بورڈ چل رہے تو ڈانس بھی کرتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو ہم ڈنڈی کی بات ہے شرم آنی چاہیے. میں یہی کہوں گا ہمیں چیز سیکھنی ہے کہ جب ہم خدا کی پرستش کریں روح سے جان سے عقل سے دل سے تاکہ خدا کو وہ پسند ہے. اس کے نزدیک ہی بات ہے. خدا ہماری باتوں سے محبت رکھتا ہے. اس نے ہمیں گلے دیے ہیں. کبھی کسی کا خدا نے گلا بند کیا کہ یا تو میرے لیے گائے نہیں چلتا گلا بند نہیں رکھتا اپنے واسطے جا کیا کر لے گا. جب تو ارادہ کرے گا کہ میں گاؤں گا تو پھر کھولوں کیا کر رہا ہوں گانا شروع کریں. جب پرسش کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو سننے تھے ماں جی اور میں گا رہے تھے اور سارے گیت ہم نے گائے دبا کے گائے. کسی کو میری آواز پسند آئے یا نہ آئے آئی ڈونٹ کیئر آئی ڈیم کیئر. میرے خدا کو میری آواز پسند ہے آئی ایم ہیپی ہی لوز می آئی لو ہم آئی ڈونٹ کیئر فار دا ورلڈ. اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں. جب آپ ورشپ میں بیٹھتے ہیں نا گھر میں عبادت کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو تھپڑ لگائیں تیری آواز کیوں نکل رہی. اگر ہم نے آج یہ نہ سکھایا تو کل تو وہ اس بات سے لا علم رہے. لوگ ضائع ہو رہے ہیں. ہمارے اولادیں ہمارے بچے ویسٹ ہو رہے ہیں. ہمیں گانے تو آتے ہیں نصرت فتح علی خان کی غزلیں ہم گاتے ہیں عاطف اسلم کو گاتے ہیں گیت نہیں گاتے. پلیز اتنی اچھی اچھی آوازیں خاندانوں میں لیکن چرچ میں نہیں گاتے بچے. پچھلے دنوں میں ایک ٹیلنٹ آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کرایا بڑا اچھا لگا ہم کو
घर में भी जाकर डिस्कस किया आपकी बेटी ने, उसको टाइम शायद कम मिला प्रैक्टिस से, आपको शायद लेट पता चला कि बेटी गाती है, आपने बताया भी था वन डे बिफोर बट वो वोकल खान साहब समझ सकते हैं वो वोकल क्या था, ऐसी मतलब ऑथेंटिक आवाज़ थी, वो वोकल था, उसे थोड़ा सा पॉलिश किया जाए तो बच्ची सिंगर है, शी वुड बी वॉश कर। हम ध्यान ही नहीं देते, हमें हमारे बच्चों के टैलेंट्स पता ही नहीं है, लगे हैं जा रहे हैं, माँ बाप काम पे जा रहे हैं, बच्चे जो कुछ मर्जी कर रहे हैं, कुछ हम देते नहीं अपने बच्चों को। चुनाव कैसे होगा, खुदा कैसे घर करेगा, मेरे घर में कैसे ठहरेगा। ज़िकई की एग्जाम्पल मैं दूंगा, तब गुनहगार था, मसूल लेता था ना, उस वक्त का सबसे ज़्यादा गुनहगार शायद वो था। हम जब मैं जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ, कलाम जो बताता है वही था। उसको जगह नहीं मिली, भीड़ बहुत थी, छोटा सा कद का, वो शायद अंदर भीड़ में घुसता, शायद वो कुचला जाता, लोग उसके ऊपर से गुजर जाते, वो दरख्त पर चढ़ गया। चांद देखें, पैशन देखें, अपना भी पैशन देखें। कितने लोग हम बैठे हैं, सॉरी मैं बार बार ये चीज़ दोहरा रहा हूँ, आपके साथ जो लोग बैठते हैं, जो फैमिली, उनको कॉल करके बताएं, ये भी खिदमत है कि भाई आप पादी साहब को दिखाने आते हैं, कुछ नाराज होता है तो होने दो, कुछ नहीं होता, बाद में सॉरी कर लेंगे, बना लेंगे, मैं सॉरी कर रहा हूँ। ज़िकई का चांद देखें आप, यीशु को देख लें कि यीशु कौन है। हर दूसरा बंदा यीशु की बात कर रहा है, जिसको हाथ लगाता है वो ठीक हो जाता है, कोई मुर्दा है तो वो जी उठता है, कोई अंधा है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, कोई एक शय की है, कौन है, कितने है, वो आ रहा है, यीशु आ रहा है। तो ज़िकई जनाब दरख्त पे चढ़ गया, यीशु का दीदार हो जाए, और यीशु ने भी घट नहीं किया, तले आ जा, आज तेरा भी रोटी खाओ, तेरे घर में आज निजात आएगी। तो क्या आप यीशु को देखने की कोशिश करते हैं? कोई नहीं। भावें इतवार है तो भावें जमेरात है, भावें जुमा है, यीशु होते तो यही थे भाई। वो मेरे घर में आके दस्तक दे रहा है, मैं जब दरवाज़ा ही नहीं खोलूँगा, मेरे दिल के दरवाजे पे वो खटखटा रहा है, जब मैं अपना दिल का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो वो अंदर कैसे आएगा, मेरी बरकत कैसे शुरू होगी। जिहड़े इत्थे भुखे वो लाहौर में भुखे, जो पाकिस्तान में गरीब थे वो इत्थे भी गरीब थे। सॉरी किसको लगती तो लगे, आई डोंट केयर, मैंने यीशु मेरे से मोहब्बत करता है, जो उससे दिया है मैं बोलूँ। गो के एयरपोर्ट क्रॉस किए हुए जो लोग हैं वो कामयाब है। मैं कहता हूँ खुदा ने हमें चुन के यहाँ से नहीं जहाँ रखा, खुदा ने माँ जी को चुन के यहाँ रखा, इन्होंने खिदमत की, बहुत सारे लोगों को डेवलप किया, इनको यहाँ रखा। अम्मा के पिता पे हमने उससे बताया, आना नहीं चाहते, सिंगर थे, बहुत बड़े परफॉर्मर थे, मीडिया के लोगों के साथ बैठते थे। खुदा ने कहा नहीं, तेरे साथी यूएई में वहाँ जाओ, खिदमत कर, लिख और मेरे लिए गा, गाने नहीं गीत गा। आज हम ऐसा करते हैं, लिखा है कि जो गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं। आज हम क्या कर रहे हैं, हमारी गुर्बत निकलनी नहीं है, हमने चुने जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खुदा का हिस्सा भी नहीं देते, खुदा से मिलते नहीं है, खुदा को गले नहीं लगाते, उसका हाथ नहीं पकड़ते, उससे मांगते नहीं है, हमारे हाथ उठते ही नहीं। जब हाथ उठेंगे तो बढ़ जाएंगे। मेहनती का हाथ खाली नहीं रहता। अब मेहनत में क्या क्या शामिल है? सुबह 4 बजे उठो, खुदा के आगे हाथ फैला के दुआ करो कि खुदा होना मैं तेरा बेटा, मेरे को गलती की होगी, दे, तू ही देना। मुझे हम साई से नहीं मांगना, मुझे बड़े भाई से नहीं मांगना, मुझे छोटे भाई से नहीं मांगना, मुझे बहन को कॉल नहीं करना। यू विल गिव मी, यू आर द प्रोवाइडर। यू से मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा और करता हूँ और करता रहूँगा। आमीन। तो फिर क्या इरादा है? हम 5 घंटे भी चलेंगे तो टॉपिक बहुत वास्ट है। खुदा ने बहुत से लोगों को चुना। अब जब चुना साउल को, तो वही दोबारा आते हैं, जब साउल को चुना तो वो गधे ढूंढने के लिए गया हुआ था। अब उसके बाद की बात क्या देखें कि जब खुदा चुनता है तो उसके प्लान के मुताबिक उसने सब कुछ जड़ा हुआ मार लिए। जब वो गया तो आगे जाके आप पढ़े, 1-2 चैप्टर में लिखा हुआ है कि वो बदल गया। जो अपने गांव वापस गया, अपने जगह पे जहाँ पे वो रहता था वापस गया, तो वो
पूरा बदल गया. लोग कहने लगे क्या ये वही कैस का बेटा नहीं, इसका नाम साउल था. दुआएं करने लगा, खुदा को वो पसंद आया, हुक्मरानी करने लगा. क्योंकि सैमुअल ने जब उसको टच किया, उसको छुआ, खुदा ने उसको कहा कि ऐ यार इसको चुन, इसको मसा कर. सैमुअल उसको छत पे ले गया उसको, और शायद उसके लिए, अगर आपने पढ़ा हुआ तो लिखा कि उसके उसने कुछ दिन पहले ही गोश्त का अच्छा हिस्सा उस लिए रखा, खुदा से बात करके कि जो मेरा ममसू होगा तो उसको ये देना. जैसे हम फैमिली में लेग पीस नहीं देते, एमस बेटा ये बड़ा है, लेग पीस उसके लिए रखते हो. हाँ, मतलब वैसे बाजी कहती है ये नहीं खाना, ये एमस है, ये राइन का ये नहीं खाना बस. तो खुदा ने इतनी मोहब्बत साउल के साथ, खुदा ने उसको चुन लिया. बाद में जो भी उसने किया हम सब जानते हैं. वो जलने लगा, दौड़ की शोहरत ज़्यादा बढ़ गई, और उससे कुछ गलतियां हुई, वो उसके खिलाफ हो गया, बहुत सारी चीज़ें. लेकिन खुदा ने उसको चुना. देखें, अब माँ और बाप फैमिली में, जो हेड ऑफ द फैमिली बाप और फिर माँ भी, अगर 5-6 बच्चे हैं तो उनमें जैसे कोई ना कोई फेवरेट रहता है माँ बाप का. ऐसा है ना, शायद वो ज़्यादा प्यार करता है, शायद वो आके सैलरी वक्त पे देता है, शायद वो माँ के लिए कभी कभी सूट भी खरीद लेता है, बाप को नहीं देता, या बाप के लिए ज़्यादा मोहब्बत करता है, चुपके से माँ के पर्स में भी 2000 रख देता है. तो कोई ना कोई बेटा फेवरेट होता है. इसीलिए खुदा भी उन लोगों को पसंद करता है जो खुदा के फेवरेट है, जो खुदा से मांगते हैं, खुदा को झंझोलते हैं कि मुझे दे, मैं मर रहा हूँ या मैं कमज़ोर हूँ, मुझे चुन, मुझे दे. रूह कैसे मिलता है? योएल नबी कहता है कि आप लोग रोया देखोगे, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी. हम देखते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता. इधर कैमरे लगे हुए थे. मैं जब आया ना, मैं जब यूएई में फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो बेगम हमारी पाकिस्तान से कैमरे लगा के बैठी थी. Whatever I'm doing here, she knew it. खुदा का साथ, मसा, आभास, इंट्यूशन, खुदा के साथ ये गानगत. जब आप खुदा से हर वक्त जुड़े रहते हैं ना, तो खुदा आपको बहुत सारी बरकत देता है. समटाइम्स जब आप खुदा के साथ डंडी मारते हैं, लोगों को दिखाते हैं, और खुदा के साथ आप वफादार नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखावा करते हैं, तो खुदा बरकत ले लेता है. एली की तरह सैमुअल को ऊपर कर दिया, एली को ख़त्म ही कर दिया, मर गया. उससे बच्चे जो थे, लड़के उसके थे, जो ज़िनाकारी करते थे, हरामकारी करते थे, बदतमीजियाँ करते थे, लोगों को तंग करते थे. हमें इन बातें सुन के हैरानी होती है. हम बाइबल पढ़ा करें, बाइबल को स्टडी किया करें, स्पेशली बच्चे जो नौजवान बच्चे हैं, बुक्स की बुक्स पढ़ा करें, ताकि हमें कलाम पता है. तो खुदा ने उसको ख़त्म ही कर दिया. शख्स मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे लोग जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको उनके साथ गलत करते हैं. एनीवेज, एक और बात, दाऊद की बहादुरी की वजह से दाऊद को चुना. साउल का कद अच्छा था, शायद खूबसूरत था, शायद खुदा को लगा कि लोगों को टैकल कर सकता है. खुदा ने बहुत सारे तजर्बे किए. फिर जब दाऊद को चुना तो बहादुर था, जंग लड़ता था. साउल ने भी कहा कि तुझे मैं रख लेता हूँ, तू मेरे लिए बहादुरी का काम किया कर, कौमों को मारा कर, तेरे को मैं पैसा भी लगाऊंगा, तुझे मैं फौजें भी दूंगा, सब करूंगा. लेकिन खुदा ने कहा नहीं, इसको सिस्टम नहीं रखना. ये बादशाह उसको चुना. फिर जब वो ना चल सका, बड़ी खासी दाऊद ने बड़ी कोशिश की कि वो खुदा का घर बनाए, लेकिन वो गिरा. आज का इंसान भी ऐसा ही है. जब खुदा ने हमें अपनी शबीह पे बनाया ना, हमें खूबसूरत बनाया, एक एक शख्स को खूबसूरत बनाया. मैं ये कहूँगा कि शाहजहां भाई एज कम्पेयर टू शाहनवाजी, एज कम्पेयर टू सलमान खान, मेरे लिए ये खूबसूरत है. ही इज मोर हैंडसम देन सलमान खान, मान लीजिए. क्योंकि मैं ये मानता हूँ, वो ये मानते हैं कि मुझे खुदा ने अपनी शबीह पे बनाया. कायम बहुत कम लोग रहते हैं. दाऊद के पास सब कुछ था, लेकिन वो कायम नहीं रहा, खुदा के मुताबिक नहीं चला, बेकाबे में आ गया. एज कम्पेयर टू यूसुफ, दाऊद गिरा. हम सब
چیز جانتے ہیں. داؤد گرا, خدا کو پسند نہیں آیا. خدا کی حقیقت کو نہیں ملا سکا, خدا کے گھر کو تعمیر نہیں کر سکا. سب کچھ تھا, بہادر بھی تھا, ریسورسز بھی تھے, لیکن خدا نے کہا نا. سلیمان کو چنا, سلیمان کو خدا نے چنا, عقل دی, روپیہ پیسہ. ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ آج تک دنیا میں یہ امبانی کیا کچھ بھی نہیں, ایسے مطلب کمپیریزن ہی نہیں ہے. دنیا میں آج تک نہ کو پیدا ہوا ہے ایسا اور نہ آئے گا جتنی اس کے پاس دولت تھی, اور جتنا حسن تھا, جتنی خوبصورتی تھی, جتنی عقل تھی. کیا ہوگا؟ بڑی بات. اس کو چنا پر اس نے خدا کے گھر کو تعمیر کیا. پھر ہو بھی گیا. جب ایجپشن, مصری, برمے, گانے والیاں, بہت سارے آپ نے تھوڑی پڑھی ہوگی, تو خدا مختلف اوقات میں لوگوں کو چنتا رہا, پھر اپنے منصوبوں کو چینج کرتا رہا اپنے پلان کے مطابق. کیا وجہ ہے؟ اچھا, بائبل میں بہت کچھ ہے, ہم سیکھتے رہیں گے. ہمارے پاس وقت کتنا ہے؟ کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ 10 منٹس ہے. we'll try to wrap up. بائبل سے ہم دبئی میں آتے ہیں, یو اے میں, دنیا میں آتے ہیں. 3 سے 4 چیزیں ہیں. خدا تو چننا چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ جو معجزات ہیں نا, جو برکات ہیں, ہر منٹ ہر سیکنڈ برستی ہیں, بالکل ایسے جیسے ہوا چلتی ہے. کوئی پتہ نہیں کس کو چھو جائے. کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ خدا مجھے یا آپ کو چن لے؟ ایسے کر کے بیٹھے ہیں تو پھر اسی پیسے بیٹھے بس سو ہی گئی. جب خدا سے ملے اپنے نا, جب ہم بلڈنگ سے نکلے سنڈے کے روز, کیا سوٹ ووٹ پہنے ہوئے, سب نے ایک جیسے پہنے ہوئے, اچھے اچھے جوتے پہنے ہوئے, بال بنائے, پرفیوم کا لگائے ہوئے, چوکیدار جتنے لوگ نیچے اور ریسٹورینٹ والے بلڈنگ والے دیکھ رہے تھے کہ شادی پہ جا رہے ہیں. ہر سنڈے ہی ایسا ہوتا ہے. بڑے طور کے ساتھ ہم جاتے ہیں کہ ہم اپنے یسوع سے ملنے جا رہے ہیں, بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں. تو ایک چاند ہے, تو خدا کیوں نہیں مجھے گلے لگایا یوں کر کے؟ کیونکہ یہ تیاری سیٹرڈے کی نائٹ سے شروع ہو جاتی ہے. میڈم کپڑے یوں رگڑ رہی ہوتی ہیں, ناشتے کی طرح تیار, آلو کے پراٹھے جناب, آلو بوائل کر لیے, مسالہ وغیرہ بنا کے رکھ لیا, سو آلو کے پراٹھے جلدی جلدی کھائیں گے, پھر ٹائم پہ چرچ نکل گئے. کبھی کوئی لیٹ ہو جاتا ہے. میں نے کہتا ہوں آپ کی کمٹمنٹ, میری اور آپ کی کمٹمنٹ ایک ذریعہ ہے, ایک طریقہ ہے, ایک وے ہے کہ خدا کو ہم پسند آئے. جتنے بھی سنگر حضرات ہیں جنہوں کو خدا نے گانے کا توڑا دیا ہوا ہے, میں اکثر جب بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی پرفارمنس نہیں. جب 10 لوگ گائیں گے نا تو پرفارمنس نہیں. میں کہہ رہا ہوں کبھی میں مقابلے میں بھی حصہ لوں, کبھی ہوا نہیں ایسا, لیکن میں پرفارم نہیں کرتا, میں پرسش کرتا. کس کو دکھانا ہے بھائی؟ میرے پاس ہے کیا؟ بھائی نے دعا کی کہ سونا تیرا ہے, چاندی تیری ہے, آسمان تیرا ہے, زمین تیری ہے, سب کچھ تیرا ہے, یہ سانسیں بھی تیری ہیں. اگر اوپر کے اوپر ہی رہ جائیں تو میں کیا کروں گا؟ Who the hell I am? میں کون ہوں؟ میری پہچان کیا ہے؟ میں کسی چیز پر فخر نہیں کروں گا سوائے یسوع نام. بولیے, سوائے یسوع نام پر. اور میرا یسوع میرا فخر ہے. کیا آپ چاہتے ہیں آج خدا ہمیں چنے؟ کیا آپ اپنا خدا کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی اولاد کو خدا کو دینا چاہتے ہیں؟ تو پھر آج ارادہ کیجیے. ساتھی انکل اکیلے نہیں گئے. یہ کرسیاں 3 بجے, سوری وہ چرچ کا ٹائم وہاں ہے, یہ کرسیاں 7:50 پر فل ہو جائے. اگر نہیں ہے تو ہم میں کہیں کھوٹ ہے. ماجی کے ساتھ جو 3 کرسیاں خالی ہیں نا, شاید کہیں ان کی بھی کمزوری ہے, بھری ہونی چاہیے. سوری, جسٹ ٹیکنگ ایگزامپل. اگر میرے گھر میں 2 لوگ رہ رہے ہیں تو اس میں شاید میں کہیں کمزور ہوں. لوگوں کے بہت سارے پرسنل چورس ہیں, پرسنل کمٹمنٹس ہیں لوگوں کی, لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں
جو لوگ نہیں آئے ان کو دعوت دیں، ان کو کنونس کریں، ان کو بتائیں کہ خدا کیا چاہتا ہے. یقین کریں جتنے لوگ یہاں ہمارے آس پاس ہیں نا، ہمیں یہاں پہ کرسیاں لگانی پڑتی ہیں، یہاں بھی لوگ پیچھے کھڑے ہوئے، ہم کچھ کرتے ہیں. اب آج کل ہی آ گئی تو پتر اکیلے آ گیا، کچھ سہیلی نہیں ہے. گاڑی میں کتنے لوگ آئے ہیں؟ 4 اور لوگ آئے. گاڑی بھری ہونی چاہیے. یہ ہے میری کمٹمنٹ. اگر میں اگلے جمعرات اپنے ساتھ 2-3 لوگوں کو نہیں لا رہا تو میں پھر کچھ نہیں کر رہا. چناؤ بھول جائے. کس نے غصہ کرنا تو کر لے، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا. خدا سن رہا ہے. بھلے مجھے باہر سے گریبان میں پکڑ لے، اس فائن ناموں کے میں سوری کر دوں گا، لیکن خدا ہی چاہتا ہے. ہم نے ہمیشہ خدا سے مانگا ہے، خدا نے ہاتھ بڑھا کر دیا. اس نے اپنی جان تک دے دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یسوع کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے یار. 2-4 لوگوں کو بلا کے لے آئے، ساتھ انوائٹ کر لیں. کوئی جان ہی بچ جائے گی، کوئی برکت ہی لے جائے گا میرے وسیلہ سے. میرے ریفرنس سے کوئی خدا سے برکت ہی لے لے گا. کسی کا روزگار لگ جائے گا، کسی کی بیماری چلی جائے گی، کسی کا ایمان بڑھ جائے گا، کوئی بچ جائے گا. آج ہم کیوں نہیں کرتے؟ پھر چناؤ کہاں سے آئے گا؟ اور چرچ میں آ کے میں گا رہا ہی نہیں ہوں، میں پرسیشن نہیں کر رہا ہوں، مجھے کچھ چاہیے نہیں. تو اپنے منہ کو کھول اور میں اس کو بھر دوں. زبان بھی وہی ہے، گلا بھی وہی ہے، کان بھی 2 ہیں، ناک بھی ہے، ٹانگے بھی 2 سلامت ہیں، ہاتھ بھی ہیں تعلیم جانے کے لیے. Why am I not doing it? میں کیوں نہیں کرتا، میں کیوں نہیں کرتی؟ تو پھر برکت کیسے آئے؟ جو لوگ خدا کے ساتھ ہیں وہ بلیسڈ ہیں. میں نے لکھ لکھ کے تجربہ کیا ہے. I have seen people giving. میں کمزور تھا بہت زیادہ دینے میں، خدا کے مذہب کے اوپر کھڑے ہوئے، لیکن میں نے تجربہ کیا برکت لینے میں نہیں، برکت دینے میں ہے. میں اکثر اپنی بیگم سے ڈسکس کرتا ہوں کہ میں نے بیوہ کو ہرایا. وہ جو بیوہ تھی جسے 2 دمڑی ڈالی تھی، میں نے اس کو بھی ہرا دیا. خدا کے سامنے کہتا ہوں، ہنسی والی بات ہے، بولتی آپ مذاق کیسے کیا کرو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس کو ہرایا. I had nothing. میں نے ادھار لے کے چندہ ڈالا اور بہت سا دیا. I can tell you the amount. شاید میں نے انسٹالمنٹ میں اس کو دیا ہے، لیکن دیا جو میری کمٹمنٹ تھی. میرے پاس نہیں تھا، میرے خدا کو چیز پسند آئی، اس نے کہا تھا سو اس نے دیا، خدا نے مجھے بھر دیا. اب یہ پیسے کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں، اپنا آپ. اکثر پیسہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جو گاڑی ہے نا یہ گھر ہے. iPhone 15 ہے، 16 ہے، 17 ہے، اینڈرائڈ پتہ نہیں کون کون سے موبائل ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں، مجھے آئی فون چلانا بھی نہیں آتا. یہ میرا نہیں ہے، میرے یسوع کا ہے، میرے خدا کا ہے. تو چلیے دعا میں صرف آنکھیں نہیں بند کرنی، صرف آنکھیں بند نہیں کرنی، آپ نے یسوع پر نظر کری، آپ کو دکھے گا. یہ میرا تجربہ ہے. زور لگائیں، آنکھیں دبا کے بند کریں، زور سے آنکھیں بند کریں اور خدا سے بات کریں. جس چیز کی کمی رہ گئی ہے خدا سے آج ایک کمٹمنٹ کریں. مجھ میں جو کمی ہے اس کو دور کر. خداوند تو مجھے چن اپنی کسی ایک خدمت کے لیے. خداوند شاید میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، شاید میں کچھ لوگوں کو تیرے گھر میں لا سکوں. خداوند شاید میں تیرے گھر کو صاف رکھنے کے لیے استعمال کیا جاؤں. خداوند شاید میں تیرے مذبح کو سجانے کے لیے استعمال کیا جاؤں. خداوند شاید میں تیری پرستش کرنے کے لیے استعمال کیا جاؤں. خداوند شاید میں تیرے گھر کے لوگوں کو شاید پانی پلانے کے لیے استعمال کیا جاؤں. خداوند تو مجھے چن. خداوند تو مجھے آواز دے، مجھے لکھنے کی قوت دے. خداوند تو میری زندگی میں کام کر. یسوع پر نظر رکھے، خدا آپ کو دیکھے گا، اس سے بات کرے، آپ کی زندگی میں گہرا کام کرے گا. وہ یہ ہوا جری ہے مہیا کرنا اس کا کام ہے، وہ دے گا، وہ چھوئے گا. پاس تو چھو، اپنے بیٹے بیٹے کو سکھا، عقل دے، فضل کر. ہاللیلویا. جلال کے بادشاہ خداوند کے خدا